ہوتی ہے، اہل بیت کا منکر اور بات ہوتی ہے، اور اہل بیت کے حقیقی مفہوم جو اہل سنت نے متعین کی ہے اس کا مفہوم بیان کرنا اور بات ہوتی ہے۔ پھر بھائیو اہل بیت کہتے ہیں کس میں؟ اس کے لیے میں 3 آیتیں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں موجود ہے اور حضرت ابراہیم کے پاس کچھ مہمان آ گئے نوجوان۔ حضرت ابراہیم نے بچڑا ذبح کیا گھر میں جو تھا، تل کر لائے اور لا کر کہا کھاؤ نا۔ مہمانوں نے کھایا نہیں، فجاء بعجل حنیذ، تلا ہوا بچڑا آیا، نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم نے جب محسوس کیا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، چور ڈاکو کھایا نہیں کرتے، چوری کر کے لے جاتے، انہوں نے کہا نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھایا نہیں کرتے، فرشتے پیا نہیں کرتے۔ اچھا فرشتے ہو کیوں آئے ہو؟ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنائے، اور یہاں سے ٹھہرنا نہیں ہے، آگے جانا ہے اور قوم لوط کو تباہ کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اب آپ میں سے باہر ہو چکی ہے، اب ان کو ہلاک کرنا ہے۔ جب پتہ چلا فرشتے ہیں، یہاں پر قرآن نے اس واقعے کو 3 جگہوں پہ نقل کیا۔ ایک جگہ پہ الفاظ بیان کیے، فرمایا اتعجبین من امر اللہ، غور کرنا میں قرآن کی 3 دلائل دیتا ہوں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں پر قرآن کی ساری تفسیریں اٹھائیے۔ گھر میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے، اور ساتھ کون ہے؟ صرف اور صرف اماں سارہ ہے، صرف اور صرف اماں سارہ ہے۔ یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ فرشتے خطاب کر رہے اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم کو تعجب کرتے ہو کہ اللہ بیٹا دے گا ابراہیم جیسے بوڑھے کو، اور مجھ بانج عورت کو، بانجوں کو کہاں اولاد ہوتی ہے، بوڑھوں کے کہاں اولاد؟ تمہیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے گھر میں تو آپ کو بھی اللہ نے گلزار بنا دیا تھا، تمہارے گھر میں تو آپ کو بھی اللہ نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب تمہیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، جس گھر میں اللہ آپ کو گلزار بنا سکتا ہے، اللہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اہل البیت کا لفظ ہے، یہاں اہل بیت کا معنی صرف ایک عورت ہے، صرف ایک عورت ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے۔ دوسری آیت ہے قرآن کی، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق پانی کی لہر میں تیرتا ہوا فرعون کے دربار میں پہنچا، فرعون نے اٹھا کر اندر لے گیا، دائیاں دودھ پلانا چاہتی ہیں، لیکن ایک بچی صندوق کے ساتھ ساتھ چلی اور فرعون کے گھر میں بھی دیکھا، حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے تمام دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا، تو نے پینا نہیں ہے۔ موسیٰ نے پیا نہیں۔ اب فرعون پریشان، آسیہ پریشان، سارے گھر والے پریشان۔ یہ بچی بول پڑی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اور ان کا دودھ نہیں پیے گا، میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں، قرآن نے عورت کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ عورت بتاؤں جو خیر خواہی کے ساتھ اس کو پالے، جلدی بتاؤ نہ کیوں نہیں بتاتی؟ اچھا وہ عورت کو لے کر گئی، اس عورت نے ہاتھ میں اٹھایا اور سینے سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کی مور جو ختم ہوگی، اللہ کی طرف سے حرمت اور پابندی ختم ہوگی۔ جب دودھ پیا تو کہا تم یہیں رہو، اس کو دودھ پلاؤ، ماں ہے، ابھی تک پتہ نہیں چلا یہ ماں ہے۔ ماں نے کہا نہیں میرے تو اور بھی بچے ہیں، میرا تو اور بھی کام ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ قرآن کہتا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، اے ام موسیٰ جس وقت صندوق میں ڈال رہی تھی پریشان تھی، میں نے نہیں کہا تھا پریشان نہ ہونا، تیری طرف لوٹا کر لاؤں گا، تیری طرف واپس لاؤں گا۔ ہم نے موسیٰ کو ماں کی گودی میں واپس لایا۔ پیسہ فرعون کا دشمن پل رہا ہے، ماں کے گھر میں پل رہا ہے، پیسہ فرعون دے رہا ہے۔ پیسہ ادلکم علی اہل بیت قرآن کا لفظ ہے، ذرا غور کرنا، یہاں بھی اہل بیت عورت کے لیے، یہاں بھی اہل بیت عورت کے لیے۔ تیسری دفعہ اہل بیت کا لفظ آتا ہے، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، پہلا رکوع ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں یہاں پر آپ سے ہم نے آیت پڑھ دی ہے، جو حافظ لوگ ہیں وہ ذرا غور کریں تو اس سے پچھلی 3 آیتیں جن کو آیات تطہیر کہتے ہیں، رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے نبی کو مخاطب کر کے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما من یقنط منکن
تقومن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تخییر کی آیت بیویوں کے لیے. 4 بیویاں اس وقت نبی کے گھر میں موجود ہے. پہلی بیوی ہے حضرت سودا, دوسری بیوی ہے ام سلمہ, تیسری بیوی ہے اما عائشہ, چوتھی بیوی ہے اما حفصہ اور 5ویں بیوی پہلے فوت ہو گئی ہے حضرت خدیجہ. اس کے بعد جتنی بیویاں یہ اس کے بعد آئی ہیں نبی کے گھر میں, یہ 4 بیویاں. ان کے لیے جملے استعمال کیے قرن فی بیوتکن, انہی کے لیے استعمال کیا ان کنتن تردن اللہ, انہی کے لیے استعمال کیا ان کنتن تردن الحیات الدنیا, انہی کے لیے استعمال کیا اقمنا الصلاۃ, انہی کے لیے استعمال کیا آتینا الزکاۃ, انہی کے لیے استعمال کیا اطیعوا اللہ ورسولہ. جب یہ سارے جملے ان کے لیے تو اگلا جملہ بھی ان کے لیے ہے. تسلسل جو بیویوں پہ چل رہا ہے تو تسلسل میں کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. او نبی کی بیویوں, او نبی کی گھر والیوں, اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اندر سے ناپاکیوں کو ختم کر دے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کا تیسرا مقام ہے جہاں پر آل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو پھر پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا آل بیت کا اولین مصداق, آل بیت کا حقیقی مصداق اور آل بیت کا سب سے پہلا مصداق کسی بھی آدمی کی بیوی ہوتی ہے. لہذا نبی کے لیے بھی اصول یہی ہے, آل بیت کا مصداق نبی کے ازواج مطہرات ہیں, نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں, حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں. میں جملہ اور کہتا ہوں, ایک آدمی گاڑی میں آیا, پکوڑے لینے کے لیے کھڑا ہوا, دکان پہ اس کو ایک دوست ملا, اس نے کہا یار میرے ساتھ بیٹھو. اس نے کہا نہیں آج نہیں بیٹھ سکتا, میرے ساتھ گھر والے ہیں, میرے ساتھ گھر والے ہیں, گاڑی میں گھر والے بیٹھے. آپ اور میں اگر کسی سے سلام مصافحہ کریں اور وہ یہ کہے کہ میں نے گھر والوں کو لے جانا ہے, میں گھر والوں کو لایا ہوں, میرے ساتھ گھر والے ہیں, تو سچ سچ بتاؤ مراد کیا ہوتی ہے؟ شوہر کہے تو بیوی مراد ہوتی ہے, بیوی کہے تو شوہر مراد ہوتا ہے. گھر والا اور گھر والی مراد یہی ہے, بیویاں مراد ہے. اب نبی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ہمارے نزدیک قرآن کی تفسیر پہلے قرآن کرتا ہے, پھر نبی کرتا ہے, پھر صحابی کرتا ہے, پھر تابعی کرتا ہے, پھر عرب کی لغت کرتی ہے. یہ 5 چیزیں قرآن کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ, قرآن کی تفسیر نبی کے فرمان کے ساتھ. آئیے نبی کے فرمان میں اس قرآن کی آیت کی تفسیر بتاتا ہوں. قرآن کی تفسیر تو یہ ہے کہ اس یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت سے مراد حضور کی وہ بیویاں ہیں. اور حدیث کی تصدیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آقا نے چادر تانی, اس چادر کے نیچے گھر جو علی کا تھا, گھر جو علی کا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی روایت ہے, نیچے علی ہے, نیچے حضرت فاطمہ ہے, نیچے حضرت حسن ہے, نیچے حضرت حسین ہے, ان کے اوپر چادر ڈال کے میرے آقا نے فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی, اللہم ہؤلاء آل بیتی فذهب عنہم الرجس. اے اللہ یہ میرے آل بیت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. اب قرآن سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیویاں اہل بیت کا حقیقی مصداق ہے, اور حدیث سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیٹی بھی اہل بیت ہوتی ہے, نواسہ بھی اہل بیت ہوتا ہے, بیٹا بھی اہل بیت ہوتا ہے, داماد بھی اہل بیت ہوتا ہے. حدیث سے یہ پتہ چلا نا, لہذا قرآن سے پتہ چلا بیویاں ہیں, اور حدیث نے آ کر متعین کیا علی داماد ہے, فاطمہ بیٹی ہے, حسن نواسہ ہے, حسین نواسے ہیں, یہ چاروں جب اہل بیت ہیں تو پھر اسی طرح فاطمہ بیٹی ہے, اہل بیت ہے, تو زینب بیٹی ہے, اہل بیت ہے, رقیہ بیٹی ہے, اہل بیت ہے, ام کلثوم بیٹی ہے, اہل بیت ہے, علی داماد ہے, اہل بیت ہے, تو پھر ہم ابو العاص اموی داماد ہے, اہل بیت ہے, اور عثمان دوہرا داماد ہے تو اہل بیت ہے, عثمان دوہرا داماد ہے, اہل بیت ہے. میں کہتا ہوں حضرت حسن حضرت حسین نواسے ہیں, اہل بیت ہے. تو بالکل حدیث کے اشارۃ النص سے اور حدیث کے مصداق سے یہ پتہ چلا نواسے جب اہل بیت ہے, نواسے جب اہل بیت ہے, تو پھر عثمان کا بیٹا عبداللہ بھی اہل بیت ہے, حضرت زینب کی بیٹی امامہ بھی اہل بیت ہے, اور حضرت ابو العاص اموی کا بیٹا حضرت علی بن ابو العاص اموی اور علی بن زینب بھی اہل بیت ہے. پھر یہ نہ کہو نا کہ پنجتن پاک اہل بیت ہے, پھر یہ نہ کہو حسن و حسین فاطمہ اور علی اہل بیت ہے. پھر میں کہتا ہوں سنی تو نے تھوڑا سا راستہ دیا شیعہ کو, تو شیعہ نے پہلے یہ کہا کہ اہل بیت کا صرف
یہ مصداق ہے غور کرنا، پہلے بیت کا صرف یہ مصداق ہے، 4 آدمی اور 5ویں نبی ہے، جب یہ رستہ دیا اب اس نے 2 حملے کیے، پہلا حملہ یہ کیا نبی کے سارے دمادوں کو فارغ کر دیا، نبی کی ساری بیٹیوں کو فارغ کر دیا، نبی کے سارے نواسوں کو فارغ کر دیا، نبی کا بیٹا عبداللہ ہے، نبی کا بیٹا ابراہیم ہے، نبی کا بیٹا قاسم طاہر و طیب ہے، ان کو بھی فارغ کر دیا اور 4 کو اہل بیت چھوڑا، اور پھر یہ حملہ کرنے کے بعد رافضی نے دوسرا حملہ کیا، شیعہ نے دوسرا حملہ کیا، اس نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت نہیں ہے، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت نہیں، اہل بیت ہے ہی 4 ہیں، جو حقیقی تھے ان کو تو نکال دیا اور جو مجازی تھے ان کو شامل کر دیا، جو قرآنی مفہوم تھا ان کو خارج کر دیا اور جو حدیثی مفہوم تھا اس کو لے لیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ماننے والا وہ ہوتا ہے جو حدیث کو بھی مانے، جو قرآن کو بھی مانے۔ ہم قرآن کی روح سے پیغمبر کی بیویوں کو سب سے پہلا اہل بیت مانتے ہیں اور حدیث کی روح سے ان 4 حضرات کو بھی افضل اہل بیت مانتے ہیں، ان کے ساتھ باقی بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی، دمادوں کو بھی، نواسوں اور نواسیوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ اللہ سے یہی عقیدہ اور نظریہ میں نصیب فرمائے۔ پھر